اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، ویڈیو پر جانے سے پہلے روز کی طرح ہم آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے نئے شروع کیے جانے والے چینل بلینڈ آف ہسٹری انگلش کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس چینل پر پیش کیے جانے والے محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی انگریزی کانٹینٹ سے محروم نہ رہ سکیں۔ ناظرین، ہم نے اپنی کربلا سیریز کی پچھلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر کے مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف سفر کرنے کے حالات و واقعات پیش کیے تھے۔ ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام کے مکہ سے نکلنے کے بعد ذات العرق تک کی منزل اور روز عید تک کے واقعات پیش کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، مکہ چھوڑنے کے بعد کوفہ کی طرف سفر کے دوران امام حسین علیہ السلام نے متعدد مقامات پر قیام کیا۔ مختلف تاریخوں میں آپ کے قیام کی منازل کی تعداد میں اختلاف ہے۔ مصنفین یا تاریخ نے وہ منازل بیان کی ہیں کہ جن پر کوئی واقعہ پیش آیا یا کسی سے امام کی ملاقات ہوئی۔ طبری کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے تو ابھی آپ مکہ اور منی کے درمیان ابطحہ نامی مقام پر ہی پہنچے تھے کہ آپ کی ملاقات یزید بن ثبیت حضرمی سے ہوئی، جو بصرہ کے رہنے والے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی مکہ آمد کا سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے چل پڑے تھے، اور راستے میں ابطحہ کے مقام پر آپ کی امام سے ملاقات ہوئی۔ یزید بن ثبیت قافلہ امام حسین میں شامل ہو گئے اور روز عاشور اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ اس کے بعد جب امام علیہ السلام کا قافلہ تنعیم پہنچا تو اس مقام پر آپ نے یمن سے آنے والے ایک قافلے سے اونٹ کرائے پر لیے۔ ایک روایت کے مطابق اسی مقام پر آپ کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہوئی، جنہوں نے آپ کو عراق کے سفر سے منع کیا۔ یہاں سے سفر شروع کر کے آپ صفاح کے مقام پر پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں متعدد مورخین کا خیال ہے کہ یہاں آپ کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فرزدق بن غالب سے ہوئی، جس نے امام کے استفسار پر وہ تاریخی شعر کہا جس کا ترجمہ ہے کہ کوفہ کے عوام کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، منزل صفاح کے بعد آپ کا قافلہ وادی عتیق کے مقام پر پہنچا۔ اس علاقے میں پانی اور سبزہ بہت تھا اور آبادیاں کثرت سے تھیں۔ اس منزل پر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے دونوں صاحبزادے اون و محمد اپنے والد کا خط لے کر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن یہ واقعہ جس طرح ابھی ہم نے بیان کیا کچھ کتابوں میں درج کیا گیا ہے، تاہم یہ واقعہ اس منزل کا نہیں بلکہ ذات العرق کا ہے، جس کا تذکرہ ہم کچھ دیر بعد آپ سے کریں گے۔ ناظرین، یہاں سے سفر شروع کرنے کے بعد امام وادی صفرا پر پہنچے، جو نسبتاً مدینہ کے قریب واقع ہے۔ اسی مقام کی وجہ سے کچھ مورخین کو اشتباہ ہوا ہے کہ امام مکہ سے نکل کر مدینہ واپس آئے اور قبر رسول پر حاضری دے کر اور حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کو مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ امام ایک بار مدینہ چھوڑنے کے بعد دوبارہ مدینہ واپس نہیں آئے۔ کچھ مورخین نے بیان کیا ہے کہ یہیں وادی صفرا کے مقام پر آپ کی ملاقات مجمع بن زیاد اور عباد بن مہاجر سے ہوئی، جو کربلا میں آپ کے ساتھ شہید ہوئے۔ یہیں سے انہوں نے امام کا ساتھ اختیار کیا اور قافلے کے ساتھ منزل بمنزل چلتے ہوئے کربلا پہنچے تھے۔ یہاں سے چلنے کے بعد امام نے ذات العرق کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ مقام مکہ سے تقریباً 50 میل یا 90 کلومیٹر دور تھا۔ ذات العرق، جسے کچھ لوگ ذات العرق بھی کہتے ہیں، اس سے پہلے بستان عامر کا مقام تھا۔ یہ ایک نخلستان تھا
یہاں سے اس وقت 2 راستے نکلتے تھے، ان میں سے ایک راستہ بصرہ اور دوسرا راستہ کوفہ کی طرف جاتا تھا۔ امام نے اس مقام سے کوفہ کے راستے پر اپنا سفر جاری رکھا۔ ناظرین، یہاں تک کا سفر ایک ہی دن یعنی 8 ذوالحجہ کو کیا گیا، جو کہ تقریباً 90 کلومیٹر پر محیط ہے۔ 9 ذوالحجہ کو بعد از دوپہر سفر کرتے کرتے امام کا قافلہ ذات العرق آ پہنچا۔ امام نے راستے سے ہٹ کر خیام لگانے کا حکم دیا۔ خیام لگا دیے گئے۔ امام ابھی اپنے خیمے میں ہی تشریف فرما تھے کہ دور ایک تیز رفتار قافلہ مکہ کی طرف سفر کرتا نظر آیا۔ وہ قافلہ ذات العرق پر نہیں رکا۔ ان کے کچھ لوگ پانی کی مشکیں بھرنے امام کے خیمے کے قریب آئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کس کے خیام ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ حسین ابن علی کوفہ کی طرف عازم سفر ہیں۔ وہ واپس گئے اور قافلہ سالار کو بتایا۔ اس نے سنا تو وہ گھوڑے سے اترا اور امام کی طرف چلتا ہوا آیا۔ سلام کے بعد اس نے بتایا کہ وہ بشر بن غالب ساسا بن ناجیہ ہے۔ یہ مشہور شاعر فرزدق کا بھائی تھا۔ کچھ روایات میں لکھا گیا ہے کہ امام سے ملاقات کرنے والا یہ شخص خود فرزدق تھا۔ امام نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ کوفہ سے آ رہا ہے۔ امام نے وہاں کے حالات اس سے دریافت کی۔ اس نے کہا آقا، کوفیوں کے دلوں میں آپ کی محبت تو ہے، مگر اس محبت پر بنی امیہ کا خوف غالب آ چکا ہے۔ کچھ روایات میں اس نے وہی فکرہ جو ہم نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا تھا کہ کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں کے الفاظ بھی ادا کیے۔ اسی منزل ذات العرق پر جناب عبداللہ ابن جعفر اور جناب محمد بن حنفیہ سلام اللہ علیہم بھی امام سے آ کر ملے۔ کچھ روایات میں ہے کہ جناب عبداللہ بن جعفر اپنے ہمراہ دونوں شاہزادوں جناب اون اور جناب محمد کو لائے، اور کچھ روایات میں ہے کہ ان دونوں شاہزادوں کو امام کی خدمت میں غلاموں کے ہمراہ پہلے ہی روانہ کیا جا چکا تھا۔ بہرحال جناب عبداللہ کی امام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے امام سے گزارش کی کہ اس سفر میں مجھے خونریزی محسوس ہوتی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جانے کے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں۔ ناظرین، لکھا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر اپنے ہمراہ امام کے لیے والی مکہ عمر ابن سعید الاشدق کی جانب سے امان نامہ بھی لے کر آئے۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر چکے ہیں کہ امام نے جب مکہ چھوڑا تھا تو عمر بن سعید الاشدق کے فوجیوں نے قافلے کا پیچھا کیا تھا اور امام کو روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں ایک اچھی خاصی جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ امام نے حضرت عبداللہ ابن جعفر کے جذبے، ایثار اور خلوص کی تعریف کی اور پھر حضرت عبداللہ سے تفصیلاً تمام حالات اور سیاسی اتار چڑھاؤ، موجودہ اور پیش آمدہ صورتحال پہ گفتگو فرمائی اور اپنا کوفہ جانے کا مقصد ایک بار پھر واضح فرمایا۔ پھر آپ نے جناب عبداللہ کو واپس روانہ کیا۔ عید الاضحیٰ کی نماز امام نے اسی مقام پہ ادا کی، یعنی ناظرین ذات العرق پر ہی امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام نے جناب مسلم کی بچیوں کو بلایا اور روتے ہوئے ان کو گلے لگا کر شفقت فرمائی۔ جناب مسلم ابن عقیل کے بچوں نے پوچھا، آقا، آپ نے آج ہم سے اس طرح شفقت فرمائی ہے جیسے کوئی یتیم بچوں سے کرتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ابھی قافلے والوں کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر باضابطہ طور پر نہیں ملی تھی۔ یہ سن کر امام کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور آپ نے کافی دیر تک گریہ کیا۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ 13 ذوالحجہ کو امام کا قافلہ ذات العرق سے دوبارہ عازم سفر ہوا۔ اس منزل پر امام کا قیام آگے آنے والی منزلوں سے زیادہ رہا۔ کچھ کے مطابق یہاں پر امام نے تقریباً 3 اور کچھ کے مطابق 4 دن گزارے۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں کربلا اور اس سے متعلق واقعات گاہے بگاہے اپنی آنے والی ویڈیوز میں پیش کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ اس مضمون کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد حاصل کی گئی وہ یہ ہے: حدیث کربلا طالب جوہری، تاریخ طبری، مقتل ابی مخنف، صحیفہ کربلا علی نظری منفرد،
مجالس المنتظرین سید جعفر الزمان نقوی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور اللہ کی مخلوق میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔